اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہارٹ اٹیک ہے۔ ہارٹ اٹیک جس کی جو مین ریزن ہے، مین وجہ ہے وہ سگریٹ اسموکنگ ہے۔ تو تھوڑا سا انٹروڈکشن ہم سگریٹ اسموکنگ کے بارے میں کریں گے، ورلڈ وائڈ بھی کریں گے اور ساتھ نیشنل لیول کے اوپر بھی کریں گے۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت جو ہے پوری دنیا میں گلوبلی جو ہے 18 ملین پیپل ہر سال 18 ملین پیپل ہر سال جو ہے سگریٹ اسموکنگ کی وجہ سے مر جاتے ہیں، اور جو دنیا کی پاپولیشن کا 31% بنتا ہے ہارٹ اٹیک کی وجہ بنتی ہے سگریٹ اسموکنگ کی وجہ سے، جو مین لیڈنگ کاز ہے۔ اور اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان کے اندر جو ہے تقریباً 46 سے 50 پیپل جو ہے وہ ہر گھنٹے کے بعد جو ہے ہارٹ اٹیک سے مر جاتے ہیں، جس میں مین لیڈنگ کاز جو ہے وہ سگریٹ اسموکنگ ہے، اور وہ موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، جس کے اندر ینگسٹر بھی شامل ہیں، جس کے اندر مڈل ایج کے لوگ بھی شامل ہیں، جس میں 60 ایئرس کے لوگ بھی شامل ہیں اور 70 ایئرس کے بھی شامل ہیں۔ تو پوری اس طریقے سے جو پاکستان کے اندر جو ہے پاکستان ہیلتھ ڈیموگرافک سروے کے مطابق 46% لوگ جو ہے میل 46% میل جو ہے وہ اسموکنگ کرتے ہیں، اور 5.7% جو لوگ جو ہیں 5.7% ویمن فیمیل خواتین کا جو شعبہ جو ہے وہ سگریٹ اسموکنگ کرتا ہے، اور غالباً جو ہے تقریباً 250 بلین سے سوری ٹو سے 250 بلین سے 300 بلین سگریٹ پر ڈے جو ہے لوگ پاکستان کے اندر اسموکنگ کرتے ہیں، یا دھونک دی جاتی ہے اس کو دھوئیں کی شکل کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان جو ہے ساؤتھ ایشیا میں پہلے نمبر پر آتا ہے سگریٹ اسموکنگ کنزپشن کے اندر۔ تو یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے اور سوالیہ نشان ہے، اور اس میں جو پاکستان کے شہر کراچی، اسلام آباد اور لاہور اور پشاور، کوئٹہ میں جو سروے کے مطابق جو سب سے زیادہ ہائیسٹ اسموکنگ کرتے ہیں وہ ینگسٹر کرتے ہیں۔ ینگسٹر میں بھی وہ طبقہ ہے خاص طور پہ جو یونیورسٹیز کے اندر ہائر ایجوکیشن تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ ایون دو کہ اب تو یہ بھی دیکھا گیا ہے، یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ جو انڈر میٹرک اسکول ہیں، انٹرمیڈیٹ لیول کے جو اسکول ہیں، وہاں پر بھی سگریٹ نوشی اور اس کے علاوہ آئس برگنگ دیگر ناموں کے حوالوں سے جو ہے سگریٹ نوشی کا جو ہے وہ اچھی بڑی تعداد میں جو ہے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں۔ تو ورلڈ لیول پہ اگر ہم دیکھا جائے تو WHO جو بڑے انٹرنیشنل فرم ہیں، بین الاقوامی ادارے ہیں جو صحت پہ کام کر رہے ہیں، تعلیم پہ کام کر رہے ہیں، اور وہ کیوں نہیں پوری دنیا میں جو 31% لوگ جو موت کی آغوش میں، موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں اور سگریٹ اسموکنگ کرتے ہیں، جس میں ایک بہت بڑا وسیع بجٹ کنزیوم ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں وہ انٹرنیشنل لیول پر، بین الاقوامی سطح کے اوپر جو ہے لیجسلیشن کیوں نہیں کر رہے ہیں، کیوں پابندیاں عائد نہیں کر رہے ہیں؟ بر اعظم وائز، کنٹیننٹل وائز بھی کر سکتے ہیں۔ کتنی سربراہی کانفرنس ہوتی ہے، OIC مسلم کانفرنس ہے، نیٹو کے یورپ کنٹریز کی نیٹو کی کانفرنس ہے۔ تو یہ لوگ اپنی اپنی سطح کے اوپر، بین الاقوامی سطح کے اوپر لیجسلیشن کر سکتے ہیں۔ جو نیشنل جو ٹوبیکو مینوفیکچرنگ ادارے ہیں ان کو بین کر سکتے ہیں، اور ان کی جگہ کے اوپر ان کی جو نعم البدل یا کمپنسیشن کے طور پہ دوسری جو انڈسٹریز ہیں، صحت کی انڈسٹریز ہیں، میڈیکل کی انڈسٹریز ہیں،
اور آٹو انڈسٹریز ہیں، ان کو جو ہے وہ ریپلیس کر سکتے ہیں، ان کی مد میں وہاں سے بھی ٹیکس وصول کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان کے اندر دیکھیں تو پاکستان کے اندر بھی حکومت خاص طور پہ جو فیڈرل لیول پر ہے لیجسلیشن ہونی چاہیے، اسمبلی میں جو ہے بل پیش کرنا چاہیے، اس پہ بحث اور تکرار ہونی چاہیے، اپوزیشن اور حکمراں جماعتیں دونوں مل کے بل کو منظور کرنا چاہیے۔ جو پاکستان ٹوبیکو مینوفیکچرنگ جو ادارہ ہے اس کو بین کرنا چاہیے، اور اس کے خلاف جو ہے بین کر کے اس کو قانون سازی بنانی چاہیے، جس میں سزائیں مقرر کرنا چاہیے، جس میں بھاری جرمانے جو ہے عائد کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے نیشنل لیول پر ہم آ جائے تو وزیر اعلیٰ سندھ ہے، اور یہاں پہ حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں، حزب اقتدار کی جماعتیں ہیں، حزب اختلاف اور حزب اقتدار کی جماعتیں، یہ بھی یہاں پر کمبائن ہو کر جو ہے وہ بل پیش کریں اور اس پہ بحث اور جرا کریں، اور اس کو جو ہے بھاری اکثریت سے کامیاب کریں کہ پاکستان کے اندر جو ہے سگریٹ اسموکنگ ایک جو بڑی وجہ ہے، مین لیڈنگ کاز ہے ہارٹ اٹیک کی، ڈیتھ کی، تو اس کے خلاف روک تھام ضروری ہے، بل منظور کر کے، اور اس کو جو ہے متعلقہ ادارے جو لک آفٹر کر رہے ہیں، صحت کے ادارے ہیں، اس کے ذریعے جو ہے تمام یونیورسٹیز کے اندر جو ہے بھیجا جائے، یونیورسٹیز کے اوپر جو ہائر ایجوکیشن کے ادارے ہیں وہاں بھیجا جائے، ہائر ایجوکیشن کے ادارے یونیورسٹی میں بھیجے کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ پریمیسی کے اندر سگریٹ اسموکنگ یا اس سے ملتے جلتے اور آئس کا نشہ ہے اور دوسرے نشے ہیں، مختلف اقسام کے نئے نشے ہیں جو نوجوان طبقہ اس میں پڑا ہوا ہے، اور تعلیم سے جو ہے وہ دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہمارا جو یوتھ ہے وہ سگریٹ اسموکنگ کی وجہ سے موت کے منہ میں جا رہے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں ان لوگوں کو، اور سڈن ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں جن میں بچنے کی بھی شرح نہیں ہوتی ہے، تو جا رہے ہیں۔ اس کے خلاف جو ہے سخت قسم کے کڑے اقدامات کی ضرورت ہے۔ تو پاکستان کی جو سندھ گورنمنٹ ہے، یہ جو ہے جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں، پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں، گورنمنٹ سیکٹر میں آ جائیں، ان تمام کو جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کریں کہ جو بھی بچہ سگریٹ اسموکنگ کرے گا اس کا داخلہ کینسل کر دیا جائے گا، اس پہ سزا بھی عائد ہو، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو ہے جرمانہ بھی عائد ہو، اور اس کو آئندہ کسی یونیورسٹی میں پابند کیا جائے گا ایفیڈیوٹ سے کے ذریعے یا قانونی کوئی لیٹر کے ذریعے کہ اس کو کسی بھی یونیورسٹی میں داخلہ نہ دیا جائے۔ اسی طریقے سے میٹرک اسکول اور انٹرمیڈیٹ اسکول کی سطح پر بھی اس طرح کے اقدام کیا جائے، اور جو خاص طور پہ جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے، اور ہماری حکومت یوتھ کی بات کرتی ہے، یوتھ کے وہ لیپ ٹاپ دے رہے ہیں، یوتھ کے لیے جابیں کریٹ کر رہے ہیں، یوتھ کے لیے انڈسٹریلائزیشن کر رہے ہیں، آسان قرضوں کی فراہمی کر رہے ہیں، بلا سود قرضوں کی فراہمی کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے کیوں نہیں کام کر رہے کہ سگریٹ نوشی پہ، ٹوبیکو کے اوپر، سگریٹ اسموکنگ کے اوپر لیجسلیشن کی جائے، اس کے اوپر سخت سے سخت قانون کیا جائے، پبلک اسپورٹس کے اوپر جو ہے سگریٹ اسموکنگ جو ہے وہ بین لگانی چاہیے، کیونکہ ایک شخص تو خود تو مر رہا ہے، صحیح ہے، اسموکنگ کر رہا ہے، جو ساتھ میں جو لوگ بیٹھے ہیں گیدرنگ میں، جو پبلک اسپورٹ پہ بیٹھے ہیں، وہ بھی پیسو اسموکنگ کر رہے ہیں، ان کی بھی شرح وہ بھی اپنے اس اسموک کے ذریعے پھیپھڑوں کو ڈیمیج کر رہے ہیں، لنگس کے اور دل کی شریانوں میں کولیسٹرول جمع ہو رہا ہے، ان لوگوں کی بھی مرنے والوں کی شرح کافی حد تک دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے اس حوالے سے جو ہے حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر قانون سازی کرے، اور سول سوسائٹیز اور وکلا تنظیمیں اور دیگر سیاسی جماعتیں، دیگر انجمنیں، مذہبی انجمنیں، ان سب کو چاہیے کہ ہمارے ملک سے جو ہے ٹوبیکو انڈسٹری کا خاتمہ ہونا چاہیے، تاکہ ہم اپنے مستقبل کے معمار اور ملک کی بھاگ دوڑ جنہیں آئندہ 50 سالوں میں، 40 سالوں میں سنبھالنی ہے، وہ اس نشے سے کی عادت سے مستقل طور پہ اور ہمیشہ کے لیے
چھٹکارا حاصل کر سکیں. تو اس حوالے سے جو ہے ہم عمران خان سے بھی, پوری کیبنٹ سے بھی, ٹھیک ہے, وفاقی لیول پہ, صوبائی لیول پہ محترم جناب مراد علی شاہ ہے, پوری کیبنٹ ہے, ٹھیک ہے, ان سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں, اپیل بھی کرتے ہیں کہ قانون سازی کریں, لیجسلیشن لے کر آئیں, بل لے کر آئیں اسمبلی کے اندر, اور ان کو منظور کرا کے صدر کو بھیجا جائے. وہاں سے جو ہے صدر کے سگنیچر ہوں, اسمبلی اور سینیٹ میں بھیجا جائے, وہاں سے جو ہے پاس ہو کے صدر کے پاس آئے, اور پھر اس کے بعد میں جو ہے یہ اداروں کو بھیجا جائے. پھر ادارے جو ہیں اس کے اوپر ورک اپ کریں گے, کام کریں گے, ٹھیک ہے. اور جن بھی اداروں کے اندر انسٹیٹیوشنز کے اندر جو ہے اس طرح کے حرکات, سگریٹ نوشی, اسموکنگ, آئس برگ اور حکاز اور دیگر ناموں سے جو نشے ہوتے ہیں, اگر وہ پائے جاتے ہیں تو ان انسٹیٹیوٹ کی کینسلیشن کی جائے, ان کی کینسلیشن کی جائے, اور آئندہ ان کو دوبارہ نام سے بھی نہیں کھولنے دیا جائے ہمیشہ کے لیے. تو اس صورت میں ہمارے میں جو معاشرے کے اندر جو نوجوان طبقہ ہے, ہم نے ان کی نسل کشی کو بچانا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ہمارے مستقبل کے معمار ہے. انہی نوجوانوں میں سے ہزاروں کی تعداد میں ڈاکٹر بنیں گے, انجینئر بنیں گے, پائلٹ بنیں گے, سائنسدان بنیں گے, اور ہماری انجینئرنگ فیکلٹیز کے اندر جائیں گے, اور ہماری جو دفاعی پروگرام ہیں, میزائل کے پروگرام ہیں, اور دیگر دفاعی ایٹمک پروگرام ہیں, ان میں وہ جا کے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لے کر آئیں گے, جو ملک کو ہمارے ترقی کی شاہراہ پہ گامزن کرے گا, ہمارا ملک کو سپر پاور بنائیں گے. تو اس حوالے سے حکومت کو جو ہے اس پہ غور کرنا چاہیے, صوبائی حکومت کو بھی, گورنمنٹ حکومت کو بھی. امید کرتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں, اور سول سوسائٹیز, ساری چیزوں کا میں پہلے نام بتلا چکا ہوں, ان سب کو اپنا اپنا انفرادی طور پہ, اجتماعی طور پہ اپنا اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا, اور ہمیں اپنی یوتھ کو بچانا ہوگا. تو اب تھوڑا سا مختصر سا میں آپ کو بتلاؤں گا ہارٹ اٹیک کے بارے کے اندر بتاؤں گا. ہارٹ اٹیک جو ایک لیڈنگ کاز آف میڈیکل ایمرجنسی ہے, لیڈنگ کاز آف ڈیتھ ہے, ٹھیک ہے. وہ پہلے بھی آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ پوری دنیا میں بھی, اور پاکستان میں بھی, اور دیگر کنٹریوں میں بھی سب سے زیادہ جو شرح اموات ہے وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے. ہارٹ اٹیک جب ہوتا ہے انسان کو, تو یہ ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے. پیشنٹ کو جو ہے چیسٹ کے اوپر شدید قسم کا اسکیوزنگ, یعنی کہ ایسا لگتا ہے کوئی نچوڑ رہا ہے, اور اس طریقے کی اس کو فیلنگز ہوتی ہے, اور بہت زیادہ پسینہ آتا ہے. کلاسیکل جو سمٹمز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں, اور لیفٹ سائڈ پہ, لیفٹ آرم, لیفٹ جا, یہ سارا حصہ متاثر ہوتا ہے, بہت شدید درد ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ میں جو ہے پیشنٹ کا جو فیز ہے, سائن ہے, وہ پیل پڑ جاتا ہے. پیشنٹ کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے, اور سانس لینے میں بھی اکثر ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. یہ وہ ٹیپیکل چیسٹ پین ہے جو ہارٹ ریلیٹڈ ہیں, یعنی کہ لیفٹ سائڈ کا افیکٹ ہونا, پین ہونا, سینے کے اوپر اسکویزنگ, پریشر, ہیوینس, اور سانس میں دشواری, اور ایسا پین, اور اس طرح کی فیلنگ جیسے کہ ہاتھی نے پیر رکھ دیا سینے کے اوپر, اس طرح کی تکلیف محسوس کر رہا ہوتا ہے. اور نان ہارٹ ریلیٹڈ چیسٹ پین, جس کے اندر ہارٹ اٹیک تو ہوتا ہے, اس میں ہارٹ اٹیک تو ہوتا ہے, لیکن جو ہے مریض کو ہارٹ اٹیک کی جو کلاسیکل علامتیں ہیں وہ نہیں آ رہی ہوتی ہیں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ گیسٹرک پین ہے. اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہوتا ہے, اور جو ہے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑی سی گھبراہٹ ہو رہی ہے, پلپیٹیشن ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر بھی جو ہے 41% جو ہے وہ جو ہے 41% جو ہے گیسٹرو انٹسٹینل ٹریک کے اندر پیتھولوجی ہو جاتی ہے, ایسوفیجائٹس ہو جاتا ہے, ایسوفیجیل اسپیزم ہو جاتا ہے, جی آر ڈی ہو جاتی ہے. 41% ہے. اور 31% جو ہوتا ہے وہ جو ہے کورونری ہارٹ ڈیزیز کا ہوتا ہے, اور 28% جو ہوتا ہے وہ مسکولو اسکیلیٹن پین ہوتا ہے, مائلجیا ہوتا ہے, یا نیورو مسکولر پین ہوتا ہے. اور 2% کے اندر نمونیا بھی ہوتا ہے, نمونیا بھی شامل ہے, پیریکارڈیم بھی شامل ہے, کوسٹوکونڈرائٹس بھی شامل ہے, اور جو ہے
اور نیوروسس بھی ہے، نیوروٹک پین بھی شامل ہے، جس کے اندر پیشنٹ کو ایسا لگتا ہے کہ جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، لیکن بس اوقات اس دوران ہارٹ اٹیک نہیں ہو رہا تھا۔ یہ نان کارڈک ریلیٹڈ سمٹمس ہے، لیکن بس اوقات اس میں ہو رہا ہوتا ہے، تو اس صورت میں فوری طور پہ پیشنٹ کو ہسپتال جانا چاہیے، ای سی جی کروانی چاہیے، اور اس کے علاوہ اگر ای سی جی میں کوئی چینجز نہیں آ رہی ہے، پیشنٹ میں کمپلین آ رہی ہے، تو وہ ٹروپائی وغیرہ اور دیگر کارڈک انزائمز ہوتے ہیں اور دیگر انویسٹیگیشنز ہوتی ہے، وہ